ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اسلامک ورلڈ۔ لرننگ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ کہانی سننے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دیانتدار عورت۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک کے بادشاہ نے ایک دن اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے سوال کیا، تم لوگ کس کی قسمت سے کھاتے ہو؟ ایک بیٹی کے علاوہ تمام بیٹے اور بیٹیوں نے کہا، ابا جان، ہم آپ کی قسمت سے کھاتے ہیں۔ بادشاہ ان کا جواب سن کر بہت خوش ہوا، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی بولی، لیکن میں اپنی قسمت سے کھاتی ہوں۔ اس کی بیٹی صابرہ کا جواب سن کر وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، جاؤ اس نافرمان کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ دوسرے دن حکم کے مطابق اس کے بھائی صابرہ کو لے کر جنگل میں چھوڑ کر چلے آئے۔ بیچاری صابرہ چیختی چلاتی رہی، لیکن بھائیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہت دیر تک وہ اسے گھنے جنگل میں روتی رہی، پھر صبر کے ساتھ وہ اس جنگل میں رہنے لگی۔ دن رات خدا کو یاد کرتی، جنگل میں لگے پھلوں کو کھا کر گزارا کرتی، لیکن خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوئی۔ اس طرح اس کے دن کے شب روز گزرتے رہے۔ اب وہ اس جگہ سے مانوس ہو گئی تھی، اس کے جسم سے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ وہ ایک غار کے اندر رہتی تھی، اپنے آپ کو دنیا سے الگ خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن اس جنگل میں ایک شہزادہ شکار کرتا ہوا اس جگہ آ پہنچا۔ اچانک اس کی نظر زندہ عورت پر پڑی۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور حیرت سے اس عورت کو دیکھتا رہا، جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ عورت کی جنگل میں موجودگی سے اس کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیسے آئی ہو؟ عورت نیچی نگاہ سے شہزادے کو دیکھتی رہی۔ اس کے شاہانہ لباس سے صابرہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نوجوان ضرور کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ وہ شرمیلی نگاہوں سے شہزادے کو دیکھتی ہوئی بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے شہزادے، مگر اس جنگل میں تمہیں لایا کون؟ میری بدقسمتی یہاں لائی ہے۔ ایک دن میرے والد بزرگ نے ان تمام بھائی بہنوں سے سوال کیا تھا کہ تم لوگ کس کی قسمت کا کھاتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ابا جان، ہم آپ کی قسمت سے کھاتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، خدا کا دیا ہوا کھاتی ہوں۔ اسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے اور انہوں نے سزا کے طور پر مجھ کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر میرے بھائی مجھ کو اس جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے، تب سے یہیں پر ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ خیر، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ مگر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے شادی کروں گا۔ پھر وہ شہزادے کے ساتھ چلی آئی۔ شہزادے نے وعدے کے مطابق صابرہ سے شادی کی۔ صابرہ بہت نیک اور دیانتدار عورت تھی اور پردے کی سخت پابند تھی۔ پڑوس والوں نے کبھی بھی صابرہ کی شکل نہیں دیکھی
کس طرح بادشاہ وقت کو شہزادے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے جنگل کی کسی عورت سے شادی کی ہے، اس کے وزیر نے بادشاہ کا کان بھرنا شروع کر دیا۔ حضور علی شہزادے نے کسی پریزاد سے شادی کی ہے جو جنگل میں ملی تھی۔ بادشاہ کو حکومت کے کاموں سے فرصت ہی کہاں کہ وہ بیٹے کے معاملے میں دخل دے۔ وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ دنوں کے بعد صابرہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ شہزادہ اپنے بیٹے کو شاہی دربار میں لے کر آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن وزیر نے بادشاہ کو ورغلایا۔ پھر 2 سال کے بعد صابرہ نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا، لیکن وزیر ناگواری سے ان بچوں کو دیکھتا رہا۔ بار بار بادشاہ سے کہتا کہ آپ کی بہو پریزاد ہے، وہ زیادہ دنوں تک یہاں نہیں رہ سکتی۔ ایک دن صابرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شہزادہ تڑپ اٹھا۔ کیا بات ہے صابرہ؟ کچھ نہیں، بس گھر والے مجھے یاد آ گئے تھے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں لے چلوں گا تمہارے گھر والوں سے ملاقات کرنے۔ شہزادے نے سمجھایا۔ پھر وہ سفر کے لیے تیاری کرنے لگا، اور تیاری کے بعد شہزادہ اپنے باپ سے اجازت لینے گیا تو وزیر نے کہا، عالی جہاں، آپ نہیں جانتے، آپ کی بہت بہو پریزاد ہے، وہ پرستان جانا چاہتی ہے۔ آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتوں کو وہ لوگ ختم کر دیں گے، وہ آپ کا خاندان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگا، پھر وزیر سے بولا، ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ طلب کیا۔ شہزادے کی بجائے مجھے بہو کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، شہزادے کو روک لیں۔ شاہی حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا، شہزادے کو روک لیا۔ وزیر کے ساتھ صابرہ اور اس کے دونوں بچے سفر کے لیے چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ایک اچھی جگہ دیکھ کر وہ لوگ وہاں پر رک گئے۔ صابرہ کے ساتھ ایک دعائیہ تھی۔ صابرہ اور اس کے دونوں بچے ایک خیمہ میں سوئے اور دوسرے خیمہ میں وزیر۔ رات کے دوسرے پہر وزیر صابرہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ صابرہ کا حسن دیکھ کر اس کا ایمان ڈگمگایا۔ اس نے اس پر بری نظر ڈالی۔ پھر اس نے صابرہ کو جگایا۔ اس نے کہا کہ وہ خاموش رہے اور چپ چاپ میرے خیمے میں چلے، انکار کی صورت میں وہ بیٹوں کو قتل کر دے گا۔ صابرہ دیانتدار عورت تھی، وہ اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر سکتی تھی۔ وزیر کے دماغ پر تو شیطان سوار تھا، چنانچہ اس نے اس کے بیٹوں کو اس کی نظر کے سامنے قتل کر ڈالا۔ دونوں بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد وزیر نے کہا، اب تم کیا کہتی ہو؟ صابرہ نے بڑے تحمل کے ساتھ کہا، آپ اپنے خیمے میں جائیے اور کپڑے بدلیے، میں آ رہی ہوں۔ لیکن صابرہ وہاں سے نکل کر بھاگی اور کسی گہری کھائی میں گر پڑی۔ وزیر انتظار کر کے پھر صابرہ کے خیمے میں واپس آیا تو صابرہ کو غائب پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر صابرہ نہیں ملی۔ پھر اس نے گاڑی چلانے والے کو بلایا اور دائیا سے سارا ماجرا کہہ دیا کہ میں کہتا تھا نا کہ وہ عورت پریزاد ہے، کسی دن وہ دونوں بچوں کو قتل کر کے فرار ہو جائے گی، اور دیکھو ایسا ہوا۔ وزیر واپس آیا اور بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ ادھر جب شہزادے کو صابرہ کے فرار اور اس کے بچوں کو قتل ہونے کی خبر ملی تو اسے سوختہ سا لگ گیا اور مسلسل بیمار رہنے لگا۔ بادشاہ نے بیٹے کا علاج کروایا، لیکن اس کا مرض بڑھتا ہی گیا۔ ادھر وزیر کے جاتے ہی صابرہ گڑھے سے نکل کر باہر آئی۔ سب سے پہلے زمین کھود کر اپنے دونوں بچوں کو دفن کیا اور پھر وہ اسی غار میں چلی گئی۔ دن رات
وہ خدا کی یاد میں مشغول رہتی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی اور اپنے پیدا کرنے والے رب سے مدد مانگتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے جنگل کو چھوڑ دیا اور جوگی کا بیس بدل کر شہر میں آئی۔ ود کہتی ہوئی وہ شاہی رستے سے گزر رہی تھی کہ بادشاہ کے حواریوں نے یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جلد ہی اس ود کو باعزت دربار شاہی میں لایا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی بڑی عزت و تکریم کے ساتھ لائے۔ بادشاہ نے کہا، وید جی، میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے اور ساری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں۔ آپ ہی اسے دیکھیے۔ اگر آپ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں گے تو آپ کو مانگا انعام دوں گا۔ حضور، میں آپ کی رعایا ہوں۔ خیر، آپ نے وعدہ کیا تو ٹھیک ہے۔ شہزادے کی صحت یابی کے بعد میں آپ سے خواہش کے مطابق کچھ مانگ لوں گا۔ ود نے اپنے طریقے سے علاج شروع کیا۔ صابرہ جنگل سے چلتے وقت اپنے دونوں بچوں کی قبر کی مٹی ساتھ لیتی آئی تھی اور اب اس مٹی کو شہزادے کے جسم پر ملنے لگی۔ جیسے جیسے وہ ملتی رہی، دھیرے دھیرے شہزادہ ٹھیک ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ چند دنوں میں بالکل صحت مند ہو گیا۔ پھر بادشاہ کی نگاہوں میں وید کی عزت اور بڑھ گئی۔ دربار عام میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے ہی دن کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کو شہزادے کی شادی کا پیغام بھجوایا کہ وہ فلاں دن بارات لے کر آ رہا ہے۔ وید نے کہا، میں بھی شہزادی کی شادی میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ شہزادے کے گھوڑے پر اس کو بیٹھنے کی اجازت دے۔ بادشاہ نے صابرہ کو شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش ہوئی۔ بادشاہ کی سواری بڑے فخر کے ساتھ اس رستے سے گزر رہی تھی جس رستے سے پہلے صابرہ کی سواری وزیر کے ساتھ گزری تھی۔ اس جگہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، آج رات ہم لوگ اس جگہ قیام کریں گے۔ رات کو جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو بادشاہ نے وید سے کہا، وید جی، آپ کوئی برہا سنائیے۔ بادشاہ کے کہنے پر صابرہ نے اپنی بیتی ہوئی تمام کہانی شروع سے اب تک جو گزر چکی تھی برہا کی ورد بری آواز میں سنا دی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شہزادے نے صابرہ کو پہچان لیا کہ وید کے روپ میں اس کے دل کی ملکہ صابرہ ہی ہے۔ حقیقت جب کھلی تو بادشاہ کا وزیر گھبرایا اور اٹھ کر بھاگنے کی فکر کرنے لگا، لیکن اسی وقت بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ اور شہزادہ بہت اداس تھے۔ دونوں بچوں کو اس کے وزیر نے کیسی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ بادشاہ کا حکم ہوا کہ وزیر کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ایسے کمینے انسان کو میرے دربار میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر صابرہ نے کہا کہ حضور، آپ لوگ گھبرائیے نہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو زمین میں دفن کیا ہے، لیکن بطور امانت زمین کو دیا تھا۔ آج میں زمین سے اپنی امانت واپس لوں گی۔ شہزادے نے بڑی حیرت سے صابرہ کو دیکھا۔ اٹھو میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہاری ماں تمہیں آواز دے کر بلا رہی ہے۔ دونوں بچے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب لوگوں نے تعجب خیزہ نگاہوں سے اس دیندار عورت کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب خوشی سے تمام لوگ بادشاہ کے ساتھ اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئے گی اور
بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔